बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवा चढ़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ उर्दू क्लास 8। हम उर्दू की 8वीं किताब को आज हम एंटरटेन करने जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर यानी सफ़ा नंबर है 41। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, गौर कीजिए। ये दो जो है ना वो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ के तौर पे या क्रिएटिविटीज़ के तौर पे चीज़ें दी गई हैं। इनको थोड़ा सा जानिए और इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लामा इकबाल के नज़दीक दुनिया का हर खित्ता हमारा वतन है। अच्छा, एक्टिविटी को आगे प्रोसीड करवाने से पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि 8th क्लास के तमाम टीचर जो है वो लाजमी तौर पे तमाम टीचर्स जो है वो और 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले पेरेंट्स जो घर में पढ़ा रहे हैं, उनसे भी गुजारिश ये है कि अपने बच्चे की जो है ना वो बेहतरीन आबियारी के लिए, ताकि वो 9th-10th में जाके आपको बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्म की जो है वो रिज़ल्ट और फ़ीडबैक दे सके, उसके लिए गुजारिश ये है, उसके लिए अर्ज़ ये है कि इसी चैनल के ऊपर जो है ना वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल रही है उर्दू बैटल वर्सेस के नाम से या उर्दू बैतबाजी के नाम से, दोनों नामों से जो है ना एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें अलिफ से लेकर ये तक हर हरफ से बनने वाले अशार को अलग अलग जो है ना वो आपके लिए इकट्ठा किया गया है। तो अगर आप वहाँ से जो है ना वो डेली का 1 या 2 अशार जो है वो नोट करके अपने बच्चे को जो है वो डिटेल वाइज करवाएं, तो ये पूरे साल के 365 अशार बनते हैं। और टीचर्स भी बिलखसूस और पेरेंट्स भी जो है वो इसको जब लेकर जो है वो चलेंगे, तो अल्टीमेटली बच्चा 9th क्लास तक इतना होगा कि उसके पास बैतबाजी की जो है ना एक प्रॉपर और मुकम्मल तालीम जो है ना और एक मुकम्मल सीक्वेंस मौजूद होगा, और अल्टीमेटली जब वो आगे मेहनत करेगा तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। चलिए अब एक्टिविटी जो है वो शुरू करते हैं जी। गौर कीजिए, अल्लामा इकबाल के नज़दीक दुनिया का हर खित्ता हमारा वतन है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया की जो है ना वो इंसानियत की मदद का और पूरी दुनिया की इंसानियत की जो है ना वो बेहतरी का बेड़ा उठा रखा है, और इस्लाम ही जो है वो असल दीन है अल्लाह के नज़दीक। और इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आया था और गालिब आकर रहेगा। तो इसके लिए जो है ना वो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं, और इसमें वो ये बात हमें समझाना चाह रहे हैं कि हर इंसान को हर खित्ते के हिसाब से जो है ना वो ये समझना चाहिए कि हमें जो है वो इंसानियत की मदद और इंसानियत की बेहतरी करनी है, इंसानियत की जो है ना वो आबियारी जो है ना वो करनी है, और इंसानियत की किश्ते वीरां को बहाल करना है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि हमें पूरी दुनिया का जो है ना अमन जो है उसकी हमें जो है ना वो ज़रूरत है, और हम ही पूरी दुनिया के अमन के ख्वाह हैं। ठीक है जी। और वो किस तरह है, दर्द किसी को भी हो तड़पते हम हैं मीर, सारे जहां का दर्द हमारे ही जिगर में है। इस तरह करके है जो, और इस वक्त एग्जैक्ट मेरे ज़हन में आया है, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट जो है वो जो वज़न तो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो ठीक ही बताया, लेकिन अब एग्जैक्ट ये जिगर का शेर है, जिगर मुरादाबादी का या मीर का है, उसको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। तो इब्बार के ये पॉइंट आपने बच्चों को बताने हैं, और ये एक्टिविटी है, ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर के अंदर आए, लेकिन अगर जो स्कूल जो है वो डायरेक्ट अटैच हैं आफाक के जो है ना वो यूनियन के साथ, और आफाक के जो है ना वो सिस्टम के साथ अटैच हैं, वहाँ पे मुमकिन है कि ये क्वेश्चन के तौर पे आ भी जाए। तो इसलिए जो है ना वो आप ज़हन में रखिएगा कि इस हवाले से ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बच्चों तक पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है। खाना काबा का उम्मत मुसलमान का मरकज़ और मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा खाना काबा के हवाले से इंटरटेन करना है बच्चों को कि बेटा हम सब का जिस तरह जो है ना क्रिश्चियनिटी है, तो उनका जो है वो पोप जॉन पॉल जो है वो कहाँ पे है, वेटिकन सिटी के अंदर, वो उनका हेड है रोम के अंदर। जबकि हमारा जो है, चूँकि हम जो है इक़्तिदार अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम अल्लाह की हाकमियत पे बिलीव करते हैं, और इस वजह से जो है वो खाना काबा जो है वो मरकज़ है, मरकज़ इबादत है, उम्मत की जो है ना वो उम्मत मुसलमान की इबादत की अलामत है, उम्मत मुसलमान की आबियारी की अलामत है। हम में से हर कलमा गो जो है वो खाना काबा पर मर मिटने के लिए हर वक्त जो है वो तैयार है। मश्क है जी, मश्क के अंदर जो है ना तफ़हीम है, कम्प्रीहेंशन, जो मैं आपको इंग्लिश के असबाक के अंदर करवाता होता हूँ, मुख्तसर जवाब दें। यानी कम्प्रीहेंशन की उर्दू तफ़हीम है और तफ़हीम की इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है।
اور مختصر جواب دیں جی، شاعر نے چین و عرب اور ہندوستان کو اپنا وطن کیوں کہا ہے؟ اس نے شاعر نے جو ہے نا وہ چین و عرب اور ہندوستان کو اپنا وطن اس لیے کہا ہے کہ چین میں بھی مسلمان بستے ہیں، عرب میں بھی مسلمان بستے ہیں، اور ہندوستان میں بھی مسلمان بستے ہیں، تو مسلمانوں کی خیر سگالی اور مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملی یکجہتی کے طور پہ اس نے جو ہے نا وہ شاعر نے چین و عرب اور ہندوستان کو اپنا وطن کہا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دنیا کے بت قدے یعنی کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ان میں پہلا وہ گھر خدا کا، جہاں پر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ اس سے مراد ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر پہلے بت رکھے ہوئے تھے، بت قدا بنایا گیا تھا، اور اس پہ جو ہے نا وہ بتوں کی پرستش اور بتوں کی جو ہے نا وہ ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے آ کر اس کو بتوں سے پاک کر کے خدا کا گھر جو ہے نا وہ بنایا، لہٰذا وہ پہلا جو ہے وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ کہلایا۔ ساتویں شعر میں شاعر کا اشارہ کس واقعے کی طرف ہے؟ ساتویں شعر کے اندر جو ہے نا وہ شاعر کا اشارہ جو ہے وہ جو ہے یہ آپ لائن کے اندر پڑھیں گے تو بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ میر حجاز اپنا سالار کارواں، بنیادی طور پہ جو ہے نا حج کی طرف جانے کا جو ہے نا اشارہ وہاں پر دیا گیا ہے، اور عازمین حج کے طور پہ جو حج کے جتنے بھی مسائل ہیں یا حج کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل میں وہاں پر بتائی گئی ہیں، اور اس کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے نا وہ ان کو مینٹین کرنا ہے، اور کیسے اس کو جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے وہ سارے کا سارا سفر جو ہے اس کے اندر ہمارا سالار کارواں در حقیقت کون ہوتا ہے؟ میر حجاز اپنا جو ہے نا وہ سالار جو ہے وہی ہمارا جو ہے وہ کارواں ہوتا ہے، وہی ہمارا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، میر ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ حج پر جانے کی تیاری اور اس کے متعلقہ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا کی وضاحت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا جو اصل رہنما ہے، ہر مسلمان کا جو اصل مربی ہے، ہر مسلمان کا جو اصل پیر ہے، ہر مسلمان کو جو اصل رہنمائی دینے والا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے جو اصل سالار کارواں ہے، ہر مسلمان کے لیے جو اصل میر ہے، یعنی اس کو راستہ دکھانے والا جو ہے وہ مشل ہے، اس کو راستہ دکھانے والا جو راہبر ہے، اس کی جو ہے نا وہ آبیاری کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، وہ در حقیقت کون ہے؟ در حقیقت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے کافی بنا کر۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام انسانوں کے لیے کافی بنا کر، اور اس کے اندر جو ہے نا تفصیلی جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا یہاں پر دستیاب ہیں، اور یہ پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ نے اس کوسچن کے اندر جو ہے نا لکھوانے ہیں، 3 یا 4 لکھوا دیں، تو 8ویں کلاس ہے، 4-5 بھی کر دیں گے تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ لکھائی کی مہارت ہے، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کے جو ہے نا وہ 3 میجر طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو خود سے جو ہے نا خلاصہ بنا کر دے دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بھی گائیڈ سے جو ہے نا اس کو کاپی کریں اور اس کے بعد بچوں کو جو ہے نا وہ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر لائن، ہر شعر کا جو یعنی ہر مصرع جو ہے اس کو جو ہے وہ نثر کی صورت میں ایک لائن بنا کر لکھ دیں، تب بھی 8th کلاس کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی اس کو شعری محسن کے انداز سے توڑ کر آپ جب نثر کی صورت میں لکھیں گے تب بھی جو ہے وہ خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جو اصل بات ہے یاد رکھ لیجئے، خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہانی کے اندر، نظم کے اندر جو ہے وہ جو سبق کے اندر جو چیز دی گئی ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ نظم کے جو پوائنٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، نظم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ خلاصے کے اندر اپنے پاس سے اضافی طور پہ کوئی چیز نہیں لکھتے ہوتے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خلاصے کے اندر کبھی بھی شعر یا اشعار کبھی بھی نہیں لکھتے ہوتے۔ بہت زیادہ ناگزیر بھی ہو تو وہ یاد رکھ لیں کہ وہ 9th 10th کے اندر جو سبق ہے نا، مکتوبات، لائک مکتوبات اقبال ہے یا مکتوبات غالب ہے، یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں مکتوبات اقبال یا مکتوبات غالب جو ہے وہ ان کے اندر جا کے، اور ان میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ
ناگزیر ہوتا ہے، حتی المقدور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ عمومی طور پہ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھ لیجئے کہ خلاصے کے اندر شعر لکھنا نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے، نہایت برا جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، نہایت غلط جو ہے نا وہ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے آخری حد تک کوشش کریں کہ خلاصے کے اندر شعر جو ہے وہ نہ ہو۔ زبان دانی، الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ بت کدہ جو ہے نا وہ بتوں کو رکھنے والی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ خانہ کعبہ کو جو ہے نا وہ خانہ کعبہ اسلام میں آنے سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے نا وہ بت کدہ تھا۔ پاسباں کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، ہم اپنے ملک کے پاسباں ہیں۔ آشیاں کا مطلب ہوتا ہے جی آشیانہ یا گھونسلہ، جو ہے وہ یہ ملک ہمارا آشیاں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درخت سے پرندوں کا آشیاں گر پڑا، درخت سے پرندوں کا آشیاں گر پڑا۔ افسانہ خواں کا مطلب ہوتا ہے افسانہ جو ہے نا وہ بتانے والا، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ہے نا وہ بزرگ 1947 کے واقعات کے افسانہ خواں ہیں، ہمارے بزرگ 1947 میں ہونے والے واقعات کے افسانہ خواں ہیں۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے جی عزت اور پاکیزگی، اور جو چیز جو ہے نا مطلب ہے کہ جس کا استعمال کرنا آپ پر ممنوع ہو، ٹھیک ہے۔ اور حرم پاک کی یا خانہ کعبہ کی حرمت ہم سب پر جو ہے وہ فرض ہے، فرض عین ہے، یا فرض قطعی بھی کر سکتے ہیں۔ سالار کارواں، اس میں آپ پورا شعر کا جو ہے نا وہ بھی لکھوا سکتے ہیں، اور ڈیٹیل میں بھی جو ہے نا وہ جو چیز ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں حرمت کے سالار کارواں کے اندر۔ اور یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں کہ آزادی کے لیے یا پاکستان بنانے کے لیے ہمارے سالار کارواں قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ بانگ درا، بانگ درا کا سیدھا سا جملہ ہے جی علامہ محمد اقبال کی ایک کتاب کا نام بانگ درا ہے۔ جادہ پیما یعنی کہ جو ہے نا وہ پہاڑ چڑھنے والا، اور جو ہے وہ بہت زیادہ اونچائی تک سفر کرنے والا۔ تو کوہ پیما اور کوہ پیما کو جادہ پیما بھی کہتے ہیں، کوہ پیما کو جادہ پیما بھی کہتے ہیں۔ یا جو ہے نا اس کا میں آپ کو جو ہے نا وہ کامنٹ میں لکھ دوں گا تاکہ جو ہے نا وہ ایکچول میں آپ کو کنفرم کر دوں، چونکہ یہ سلائیڈ میرے پاس اور ہے معنی اس کا، مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے چونکہ یہ ورڈ جو ہے وہ مجھے اسٹرائک کر رہا ہے، تو اس کو میں کامنٹ کے نیچے لکھ دوں گا، چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایڈیٹر نے سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی کمپوزنگ مسٹیک کر دی ہے۔ عملی سرگرمی ہے جی دنیا کے نقشے میں مسلمان ممالک کی نشاندہی کریں۔ دنیا کے نقشے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ مسلمان ممالک کی نشاندہی کریں، اس میں بڑا ایزی ہے۔ UAE دیکھنا بڑا ایزی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، پاکستان دیکھنا بہت ایزی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے نا وہ مسلم کنٹری ہے، UAE مسلم کنٹری ہے، نائجیریا مسلم کنٹری ہے، اس کے بعد مراکش مسلم کنٹری ہے، سعودی عرب مسلم کنٹری ہے، اس کے بعد ملائیشیا مسلم کنٹری ہے، انڈونیشیا مسلم کنٹری ہے۔ تو اور کون سا ہے جی، اس کے ساتھ شام جو ہے وہ مسلم کنٹری ہے، لبنان مسلم کنٹری ہے، اس کے بعد مالدیپ مسلم کنٹری ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو 8-10 جو ہے نا وہ گنوا دیے ہیں، ان میں سے 2 4 5 جتنے بھی آپ ان کو دکھا دیں گے اس سے آپ کی جو ہے نا وہ سرگرمی کمپلیٹ ہو جائے گی، پریکٹیکل جو ہے وہ سرگرمی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا اردو کی 8ویں کتاب کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔